قربانی صاحب نصاب جو صاحب استطاعت ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اور اگر کسی پر قربانی واجب تھی اس نے ادا نہ کی یہاں تک کہ عید کے 3 دن گزر گئے، بعد میں بھی اس پر اتنی قربانی کے پیسے صدقہ کرنا یہ ضروری اور واجب ہے، کیونکہ جو واجب ہوتا ہے، جو فرض ہوتا ہے، یہ بندے کے ذمے سے اس وقت تک اترتا نہیں جب تک اس کو ادا نہ کر دے۔ تو ہمارے نزدیک اس کا حکم واجب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ واجب کیوں ہے؟ سورۃ کوثر، اس میں رب تعالیٰ فرماتا ہے فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر اور قربانی کریں۔ یہ حکم ہے قربانی کرنے کا، اور جب حکم آئے اور کوئی قرینہ نہ ہو تو واجب ہونے کے اوپر دلیل ہوتا ہے، لہٰذا قربانی واجب ہے۔ یہ مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے اور ابو داؤد شریف کی روایت نمبر 2800 ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں، قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر بعد الصلاۃ، عید الاضحیٰ کے دن نبی پاک علیہ السلام نے عید نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دیا، فقال من صلی صلاتنا ونسک نسکنا فقد اصاب النسک، فرمایا کہ جو کوئی ہماری طرح نماز پڑھے اور ہماری جیسی قربانی کرے تو اس کی قربانی مکمل ہو گئی، اس کی قربانی درست ہے۔ ومن نسک قبل الصلاۃ فتلک شاۃ لحم، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی، عید نماز سے پہلے قربانی جس نے کر لی، تو فرمایا کہ وہ تو ایک بکری کا گوشت ہی ہے، جس طرح عام دنوں میں بکری کا گوشت کوئی کر لیتا ہے اس طرح ہے، وہ قربانی نہیں۔ فقام ابو بردہ بن نیار، ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، حضرت براء کے یہ خالو ہیں، کھڑے ہو گئے۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ لقد نسکت قبل ان اخرج الی الصلاۃ، میں نے تو عید نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی ہے۔ جب حضرت ابو بردہ نے یہ بات عرض کی اور یہ بھی کہنے لگے، اس کی وجہ بھی بتائی کہ پہلے قربانی کو کی، کہنے لگے وعرفت الیوم یوم اکل و شرب، آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن کھانے پینے کا دن ہے، فتعجلت، کیونکہ عید کا دن کھانے پینے کا دن ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ میں نے جلدی کی، فاکلت واطعمت اہلی، تو میں نے سوچا کہ میں جلدی کروں تو میں نے جلدی کی، میں خود بھی کھا آیا ہوں گوشت اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلایا ہوں، وجیرانی، بلکہ اپنے پڑوسیوں کو تقسیم بھی کر آیا ہوں عید نماز پڑھنے سے پہلے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تلک شاۃ لحم، وہ تو عام بکریوں کا گوشت تھا، جیسے عام دنوں کوئی بکری کا گوشت کر کے تقسیم کر دے، تم نے بھی ویسے کیا ہے۔ فقال ان عندی اناکن جزعۃ وہی خیر من شاۃ لحم، میرے پاس پھر ایک 6 ماہ کی بکریوں کا بچہ ہے جو کہ 2 بکریوں جس کا گوشت 2 بکریوں کو گوشت سے بھی بہتر ہے، یعنی اتنا موٹا تازہ ہے۔ فہل تجزی عنی، تو کیا میں اگر اس 6 مہینے کے بکری کے بچے کو اب دوبارہ قربان کر دو تو ٹھیک ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نعم، ہاں ٹھیک ہے۔ ولن تجزی عن احد بعدک، کا صرف تمہیں اجازت ہے کہ تم 6 مہینے کی بکری کا بچہ کر لو، تمہارے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے۔ یہ حضور کی طاقت اور حضور کا دینی طور پر اختیار ہے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا عید نماز سے پہلے اگر کوئی قربانی کر لے گا، وہ ویسے اس نے ذبح کیا ہے، اس کی قربانی ادا نہیں ہوئی، قربانی ادا کرنے کے لیے عید نماز کے بعد قربانی کرنا لازم ہے۔ مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، اس کے علاوہ دیگر بھی کثیر احادیث ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عید سے پہلے ہی قربانی کر لی، مسلم شریف کے اندر ہے، فلیذبح شاۃ مکانہا، اس کو چاہیے کہ اس کی جگہ پر ایک دوسری بکری قربان کرے۔ ومن لم یذبح، جس نے نبی پاک نے عید پڑھا کے کہا نا کہ جس نے قربانی پہلے کر لی اس کو چاہیے کہ دوبارہ قربانی کرے۔ ومن لم یذبح، جس نے ابھی قربانی نہیں کی، فل یذبح علی اسم اللہ تعالی، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کا نام لے کر قربانی کرے۔ اب یہاں پر بھی یذبح کے لفظ ہے، فل یذبح، یہ امر کا صیغہ ہے، اور جب امر کا امر معنی ہوتا ہے حکم، حکم کا صیغہ جب آ جائے اور کوئی اور دوسری دلیل نہ ہو تو پھر وہ واجب ہونے پر دلیل ہے، لہٰذا اس اعتبار سے بھی قربانی واجب ہے۔ مصنف عبدالرزاق امام بخاری کے دادا استاد ہیں، 211 ہجری میں ان کا وصال ہوا،
اس کی روایت نمبر 8167 ہے۔ ان عائشہ تھا، حضرت عائشہ کہتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دہو و طیبو بہا انفسکم، تم قربانی کرو اور اس کے ذریعے اپنی جانوں کو پاک کر لو، یعنی جانوں کے پاک کرنے کا ذریعہ قربانی کرنا ہے۔ یہاں پر بھی نبی پاک نے قربانی کا حکم دیا ہے کہ تم قربانی کرو، اور یہ حکم واجب ہونے کے لیے فَإِنَّهُ لَيْسَ مِن مُسْلِمٍ يُوَجِّهُ دَحْيَتَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، فرمایا جو بھی مسلمان اپنی قربانی کا رخ قبلے کی طرف کرے گا اور قربانی کرے گا إِلَّا كَانَ دَمُهَا وَفَرْسُهَا وَصُوفُهَا حَسَنَاتٌ مُحْضَرَاتٌ فِي مِيزَانِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو اس قربانی کے بال، اس کا گوبر تک اور اس کی کھال، یہ ساری بروز قیامت اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کی صورت میں جمع کیے جائیں گے۔ یہ سارا کچھ اس کی نیکیوں میں جمع ہوگا جو بھی بندہ قربانی کرے گا۔ لہٰذا یہ قربانی کی فضیلت بھی ہے، قربانی کا حکم بھی ہے۔ موجم اوسط امام طبرانی کی کتاب ہے، 360 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے، اس کے اندر روایت نمبر 8319 ہے۔ ان علی جن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، دہو، تم قربانی کرو، واحتسبوا بدمائھا الدم وان وقع فی الارض، تمہارے سامنے تو زمین پر ہی خون گرے گا، فإنہ یقع فی حرز اللہ جل وعز، حقیقت میں یہ اللہ کی امان کے اندر، اللہ کی پناہ کے اندر یہ خون جا رہا ہوگا، یہ تمہارے لیے جمع ہے، تو لہٰذا یہ فضیلت ہے قربانی کی۔ ترمذی شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا فرمان یہاں پر موجود ہے، کیا بیان کرتے ہیں؟ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین، نبی پاک علیہ السلام مدینہ کے اندر 10 سال ظاہری طور پر ہے ہی، اور ہر سال نبی پاک نے قربانی کی ہے، کوئی ایسا سال نہیں کہ نبی پاک نے قربانی نہ کی ہو۔ یہ بھی اس بات پر دلیل ہے، نہیں تو نبی پاک علیہ السلام کئی مرتبہ کبھی چھوڑ دیا کرتے کچھ کام تاکہ امت پر ضروری نہ ہو جائے، لیکن یہ نہیں چھوڑا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قربانی واجب تھی۔ امام ترمذی کہتے ہیں حاذا الحدیث حسن، حاذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، ضعیف نہیں، تو لہٰذا یہ بھی اس بات کی دلیل ہوئی کہ قربانی واجب ہے۔ اس سے پہلے ایک روایت ہے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہ کان یضحی بکبشین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 2 مینڈے ذبح کیا کرتے، کیوں؟ احدہما عن النبی والآخر عن نفسہ، ایک اپنی جانب سے، دوسرا نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے، نبی پاک کا وصال ہو گیا تھا تو حضرت علی ہر سال 2 قربانیاں کرتے، ایک اپنی جانب سے، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ تو کسی نے پوچھ لیا، فقیل لہ، پوچھا گیا کہ یہ کیوں؟ قال امرنی بہ یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہنے لگے کہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھے اس بات کا حکم دیا تھا کہ میری جانب سے قربانی کرنا۔ حضور نے تو اپنے بعد بھی قربانی کا اہتمام کیا، حضرت علی بھی قربانی کیا کرتے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت نمبر 2788 ہے، جہاں سے آغاز ہو رہا ہے چیپٹر قربانی کے چیپٹر کا۔ وہاں پر مخنف بن سلیم کہتے ہیں نحن وقوف مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعرفات، ہم نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ عرفات کی جگہ جمع تھے، رکے ہوئے تھے، عرفات، وقوف عرفہ کیا نبی پاک کے ساتھ۔ قال یا ایھا الناس، حضور نے ارشاد فرمایا اے لوگو، ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیۃ، کہ ہر گھر پر ہر سال میں ایک قربانی لازم ہے، وعطیرۃ، اور ایک عطیرہ بھی لازم ہے۔ اتدرون ما العطیرہ، جانتے ہو عطیرہ کیا ہے؟ ھذہ التی یقولہ الناس رجبیہ، یہ وہ قربانی ہے جس کو لوگ رجبی کہتے ہیں، یعنی پہلے رجب کے اندر بھی قربانی کرنی لازم تھی، رجب کے اندر بھی ایک قربانی، لیکن بعد میں اس کو روک دیا گیا۔ لیکن یہ جو 10 ذوالحجہ کو ہم قربانی کرتے ہیں، بڑی عید کو، یہ قربانی باقی رکھی گئی، لہٰذا یہ قربانی اب بھی باقی ہے۔ کچھ چیزیں صرف نفل اور سنت ہوتی ہیں، ان کی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ یہ کام کرو گے تمہیں یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، وہ کام کریں گے ثواب ہے، نہ کریں گے گناہ نہیں ہے۔ لیکن جو ہوتا ہے نا واجب، اس کے کرنے کا حکم بھی دیا جاتا ہے اور نہ کرنے سے ڈرایا بھی جاتا ہے کہ اگر نہ کیا کہ تمہیں یہ نقصان ہوگا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ کام ضروری ہے، اگر نہ کریں گے تو پھر گناہ ہے۔ تو یہی معاملہ قربانی کے ساتھ بھی ہے۔ یہ روایت نمبر 3133 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال،
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من لہو ساعتن ولم یدہی، جس کے پاس طاقت ہو، طاقت کے باوجود جو قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، اس کو چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس سے پتہ چلا کہ جس کے اندر طاقت ہو اس کے لیے قربانی کرنا واجب ہے۔ ابن تیمیہ کا موقف مول فتاوی، اس کی کتاب ہے، اس کے فتووں کا مجموعہ انہوں نے جمع کیا، جلد نمبر 23۔ ابن تیمیہ نے بھی خود لکھا کہ قربانی واجب ہے۔ کہتا ہے وَأَمَّا الْأُضْحِيَّةُ فَالْأَظْهَرُ وُجُوبُهَا أَيْضًا، کہ قربانی کی اگر بات کریں تو ظاہر زیادہ واضح قول یہی ہے کہ یہ بھی واجب ہے۔ وَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ، کہ یہ قربانی شعائر اسلام میں سے ایک بڑا عظیم شعائر ہے۔ وَهِيَ النُّسُكُ الْعَامُ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ، اور یہ قربانی سارے شہروں کے اندر کی جاتی ہے۔ وَالنُّسُكُ مَقْرُونٌ بِالصَّلَاةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اور رب تعالیٰ کے اس فرمان میں جو قربانی ہے وہ بھی نماز کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ صَلَاتِي وَنُّسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ نماز جو ہے، قربانی جو ہے نماز کے ساتھ ہے۔ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ فَأَمَرَ بِالنَّحْرِ كَمَا أَمَرَ بِالصَّلَاةِ، جس طرح نماز کا حکم دیا اسی طرح قربانی کا بھی رب تعالیٰ نے حکم دیا۔ پھر تھوڑا سا آگے جا کر ابن تیمیہ کہتا ہے وَهِيَ مِن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، یہ قربانی حضرت ابراہیم کی ملت سے ہے۔ الَّذِي أُمِرْنَا بِاتِّبَاعِ مِلَّتِهِ، جن کی ملت کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا۔ وَبِهَا يُذْكَرُ قِصَّةُ الذَّبِيحِ، اسی وجہ سے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جو قربانی کی گئی۔ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ كُلُّهُمْ يَتْرُكُونَ هَذَا، تو یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، جائز کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے مسلمان اس کو چھوڑ دیں۔ لا يفعلہ احد منہم، کہ کوئی مسلمان کرے ہی نہیں قربانی۔ وَتَرَكَ الْمُسْلِمِينَ كُلُّهُمْ هَذَا أَعْظَمُ مِنْ تَرْكِ الْحَجِّ فِي بَعْضِ السِّنِينَ، کہتا ہے کہ اگر بعض سالوں میں حج سارے مسلمان نہ کریں اتنا بڑا گناہ نہیں، اگر قربانی سارے مسلمان چھوڑ دیں یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ پھر تھوڑا سا آگے جا کر کہتا ہے وَقَدْ جَاءَتِ الْأَحَادِيثُ بِالْأَمْرِ بِهَا، قربانی کے حکم کے بارے میں احادیث آئی ہیں۔ اور کہتا ہے وَقَدْ خَرَجَ وُجُوبُهَا قَوْلًا فِي مَذْهَبِ احمد، امام احمد بن حنبل، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں قربانی ویسے سنت ہے، صرف حنفیوں نے واجب کر دی ہے، صرف یہ حنفیوں کے نزدیک واجب ہے، باقی اس کو کوئی واجب نہیں کہتا، یہ بالکل غلط ہے۔ ابن تیمیہ کو پڑھو، وہ حنفی تو نہیں تھا۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وقد کہنے لگا وَخَرَجَ وُجُوبُهَا قَوْلًا فِي مَذْهَبِ احمد، امام احمد بن حنبل کے مذہب کے اندر بھی اس کے وجوب کا قول ہے، یعنی امام احمد بن حنبل بھی قربانی کو واجب کہتے ہیں۔ اور پھر کہتا ہے وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے کہ قربانی واجب ہے۔ وَأَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ مالک، بلکہ امام مالک کے دو قولوں میں سے ایک قول یہی ہے کہ قربانی واجب ہے، صرف حنفی نہیں، امام احمد بن حنبل اور امام مالک کا ایک قول وہ بھی اس کی خاطر ہے۔ اور کہتا ہے او ظاہر مذہب مالک، یا امام مالک کے مذہب کا ظاہر یہی ہے کہ وہ بھی قربانی کو واجب قرار دیتے ہیں۔ وَنَفَاتُ الْوُجُوبِ لَيْسَ مَعَهُمْ نَصٌ، جو وجوب کو نفی کرتے ہیں، وجوب کی جو واجب نہیں قرار دیتے، ان کے پاس کوئی واضح دلیل کوئی نہیں ہے۔ یہ ابن تیمیہ نے سارا کچھ لکھا، اور پھر جو دلیل بیان کرتے ہیں اس کی دلیل کا رد بھی اس مجموع الفتاوی میں ابن تیمیہ تک نے کیا، تو لہٰذا قربانی واجب ہے۔